سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈوب ڈوب کے ابھری ناؤ، معاشرے پر چھائے ہوئے جعلی پیروں کے گناہوں کی شرمناک روداد۔ مصنف عنایت اللہ التمش۔ ایپیسوڈ 3۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور زبیر ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ وہ اتنی دیر باہر کبھی نہیں رہا تھا۔ اس نے ماں کو ایسی پریشانی کبھی نہیں دی تھی کہ اسے بتائے بغیر کہیں چلا جاتا اور اپنی مرضی سے جتنی دیر چاہے باہر ہی رہتا۔ بختی اور سائرہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ سوچ نہیں رہی تھی کہ وہ زبیر کا پتہ کہاں سے کروائیں۔ اس پریشانی کے عالم میں دروازے پر دستک ہوئی۔ بختی اور سائرہ اکٹھی دوڑتی گئیں اور دروازہ کھولا۔ باہر زبیر کا دوست کھڑا تھا۔ زبیر تو ابھی آیا ہی نہیں، بختی نے کہا۔ معلوم نہیں وہ کہاں رک گیا ہی۔ اندر چلیں خالہ، دوست نے کہا۔ میں یہیں بتانے آیا ہوں وہ کہاں ہے۔ دوست نے اندر جا کر ماں بیٹی کو ساری بات کہہ سنائی۔ یہ بھی بتایا کہ زبیر نے اس عورت کو مارا پیٹا ہے اور پھر پولیس زبیر کو پکڑ کر لے گئی۔ طاہر اور زبیر کا دوست وہاں سے اس وقت چل پڑے تھے جب زبیر اس عورت کو مار پیٹ رہا تھا۔ کچھ دور جا کر طاہر نے رکشہ پکڑ لیا اور دوست سے کہا کہ وہ ابھی آ جائے، لیکن دوست کو اچھا نہ لگا کہ زبیر کو اکیلا چھوڑ کر چلا جائے۔ وہ واپس ہوٹل کی طرف چلا گیا اور طاہر اپنے گھر آ گیا۔ دوست جب پھر وہاں پہنچا تو ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبل زبیر کو پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ دوست پیچھے پیچھے گیا اور تھانے تک جا پہنچا۔ وہ اکیلا ہی نہیں گیا تھا، 4-5 بڑے معزز قسم کے آدمی بھی عینی شاہد بن کر ساتھ چلے گئے تھے اور وہ عورت بھی تھی۔ تھانے جاتے ہی اس عورت نے اپنے خاوند کا تعارف کروایا اور کہا کہ وہ اسے اطلاع دینا چاہتی ہے۔ تھانے دار نے جب یہ سنا کہ اس کا خاوند سرکاری افسر ہے تو اس نے فون اس عورت کے آگے رکھ دیا۔ عورت نے اپنے خاوند کا نمبر ملا کر بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اب وہ فلان تھانے میں ہے۔ اس نے خاوند سے کہا کہ وہ جلدی اس تھانے میں آ جائے۔ جتنے آدمی ساتھ گئے تھے سب نے زبیر کے خلاف گواہی دی اور اسے غنڈہ اور بدماش ظاہر کیا۔ تھانے دار نے زبیر سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی اور حکم دیا کہ اسے حوالات میں بند کر دیا جائے۔ چنانچہ اسے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ تصور میں لایا جا سکتا ہے کہ ماں اور بہن کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ آنسو تو ان کے بہنے ہی تھے، اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ کریں کیا۔ ماں بیوہ تھی اور بہن خاوند کی ٹھکرائی ہوئی ماں کے ہاں آ بیٹھی تھی۔ زبیر کا دوست وہیں بیٹھا رہا، انہیں وہ اس جذباتی حالت میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ بختی اس کی منتیں کرنے لگی کہ وہ اسے تھانے لے جائے اور وہ اپنا سارا زیور تھانے دار کو دے کر اپنے بیٹے کو رہا کروا لے گی۔ دوست بختی کو بتانا نہیں چاہتا تھا کہ جس عورت کو زبیر نے مارا پیٹا ہے وہ بڑی پہنچ والی عورت ہے اور تھانے دار اس کے ساتھ کوئی دھوکہ اور ایسی کارروائی نہیں کرے گا جو اس کے خلاف جاتی ہو۔ چونکہ یہ دوست زبیر کا ہمراز اور صحیح معنوں میں درد مند تھا، اس لیے اسے معلوم تھا کہ طاہر کا باپ، بھائی اور طاہر کی ماں سب سائرہ کے حمایتی ہیں اور طاہر سے نالاں ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ طاہر انہیں کمر توڑ مالی نقصان پہنچا چکا ہے اور اس کا باعث صرف یہ عورت ہے۔ ایک بات ذہن میں آتی ہے خالہ، زبیر کے دوست نے کہا۔ چلیں طاہر کے باپ کو جا کر بتاتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، اور ہم نے طاہر کو کہاں کہاں ایک عورت کے ساتھ دیکھا ہے۔ میں ساتھ ہوں گا اور ساری بات سنا دوں گا۔ بختی کو یہ بات بڑی اچھی لگی۔ وہ فوراً اٹھی اور سائرہ کو گھر چھوڑ کر زبیر کے دوست کے ساتھ طاہر کے گھر چلی گئی۔ طاہر کا باپ ابھی ابھی سویا ہوا تھا اور باقی گھر والے سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ جب دروازے پر بختی نے دستک دی، دروازہ طاہر کے بڑے بھائی نے کھولا۔ بختی کے ساتھ ایک آدمی کو دیکھ کر اس نے پریشان سا ہو کر پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ بختی نے کہا کہ اپنے ابو اور امی کو اٹھا دو، ان کے ساتھ ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اسے بتایا گیا کہ ابو تو سو گئے ہیں، تو بختی نے کہا کہ انہیں جگا لو۔ طاہر کی ماں بھی باہر نکل آئی، بختی کو دیکھ کر کچھ پریشان ہوئی۔
انہوں نے بختی اور زبیر کے دوست کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور تھوڑی دیر کے بعد طاہر کا باپ بھی آ گیا۔ کیوں خوشبخت بہن؟ طاہر کے باپ نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ اس وقت کیوں زحمت کی؟ خیریت تو ہے؟ طاہر کہاں ہے؟ بختی نے پوچھا۔ بہت دیر ہوئی گھر آ گیا تھا، طاہر کے باپ نے جواب دیا۔ سو گیا ہوگا۔ یہ صاحب کون ہیں؟ یہ زبیر کا دوست ہے، بختی نے کہا۔ زبیر حوالات میں بند ہو گیا ہے۔ سب چونک اٹھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور ان کے چہروں پر حیرت زدگی اور پریشانی کا تاثر آ گیا۔ طاہر کو بلا لیں، بختی نے کہا۔ بات اس کے سامنے ہو تو ہی ٹھیک رہے گی۔ زبیر کا یہ دوست ساری بات سنائے گا اور آپ کو بتائے گا کہ زبیر کو تھانے پہنچانے میں طاہر کا کتنا ہاتھ ہے۔ ماحول میں تلخی اور تناؤ سا پیدا ہو گیا۔ یہ تو سب کو معلوم تھا کہ طاہر کس قدر گمراہ ہو گیا ہے، اور اسی سلسلے میں اس کی اور زبیر کی ٹکر ہو گئی تھی۔ دیکھتی کیا ہو؟ طاہر کے باپ نے اس کی ماں سے کہا۔ جاؤ اور اسے یہاں لاؤ، سویا ہوا ہے تو جگہ لاؤ۔ طاہر آنکھیں ملتا ہوا آ گیا۔ اس کے باپ نے زبیر کے دوست سے کہا کہ وہ بتائے کہ کیا ہوا ہے اور کوئی بات چھپائے نہیں۔ دوست نے پوری تفصیل سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس نے جو باتیں بختی کو نہیں بتائی تھیں وہ بھی سنا ڈالیں۔ طاہر اسے گھور گھور کر دیکھتا رہا، لیکن اپنے دفاع میں کچھ بولا نہیں۔ زبیر کے دوست کو تو یہ غم و غصہ بھڑکا جا رہا تھا کہ اس کا اتنا عزیز دوست گرفتار ہو گیا تھا۔ یہ دوست یوں پردے اٹھا رہا تھا کہ طاہر کا باپ، اس کی ماں اور بھائی طاہر کو بار بار دیکھتے اور ان کے چہروں کے رنگ بدلتے جا رہے تھے۔ یہی تو وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ طاہر کس تباہی میں جا گرا ہے، اور پہلی بار ان پر راز کھل رہا تھا۔ راز بھی ایسا کھلا کہ اچھا خاصا حادثہ بن گیا جس کے انجام کا کسی کو بھی علم نہ تھا۔ طاہر کوئی پیدائشی لوفر لفنگا نہ تھا۔ اس کے خاندان کا کردار ایسا تھا کہ وہ زبیر کے دوست پر برس پڑتا اور جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اسے جھٹلاتا۔ وہ تو سادگی میں ایک فاحشہ عورت کے چکر میں آ گیا تھا۔ البتہ یہ اس روپیے پیسے کا فطور تھا جو کاروبار میں اس کے ہاتھوں سے گزرتا تھا۔ یہ تو ایک ندی تھی جو اس خاندان کو سیراب کر رہی تھی۔ باپ کا تو سر ہی جھک گیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھا رہا۔ ماں یکلخت پھٹ پڑی اور اس نے طاہر کو بے طرح سنانی شروع کر دی۔ ماں کو زیادہ غصہ تو اس بات پر آ رہا تھا کہ اسے اپنی بہو اور بہو کی ماں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑ رہی تھی۔ طاہر نے اپنی وکالت میں کچھ بھی نہ کہا۔ اس کا چہرہ تو لاش کی طرح بے نور ہو گیا تھا۔ پھر بھائی بولنے لگا اور اس کے منہ میں جو آیا کہا۔ دیکھو طاہر، آخر باپ نے کہا، اور بڑے ہی تحمل سے اس نے کہا، تمہیں خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تم کاروبار کو اور خاندان کو کتنا نقصان پہنچا چکے ہو، اور جو بے عزتی اور بدنامی ہوئی ہے وہ الگ ہے۔ اگر اب بھی تم ندامت اور پچھتاوا محسوس کرو اور اپنے خاندانی وقار میں واپس آنے کا وعدہ کرو تو میں خود بھی تمہیں معاف کر دوں گا اور خوشبخت بہن سے بھی معافی دلوا دوں گا۔ اگر نہیں تو میں تمہارا حصہ جتنا بھی بنتا ہے الگ کر دوں گا اور تم کو اس گھر سے نکال دوں گا۔ اس صورت میں سائرہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، اسے طلاق دے دو۔ وہ میری بہو نہیں، میری بیٹی ہے، اور میں اس کی دوسری شادی خود کر دوں گا۔ یہ میرا بیٹا ہی بھائی جان، بختی نے کہا۔ میں اپنے دل میں اس کے خلاف کوئی ناراضگی نہیں رکھوں گی۔ انسان کبھی بھولے بھٹکے شیطان کے اثر میں آ جاتا ہے۔ پہلے تو یہ سوچیں کہ میرے بیٹے کا کیا بنے گا۔ طاہر کا باپ یوں چونک پڑا جیسے اسے بجلی کا جھٹکا پڑا ہو۔ زبیر کو تو جیسے وہ بھول ہی گیا تھا۔ اب تو اس نے قہر بھری نظروں سے طاہر کی طرف دیکھا۔ طاہر کا سر جھکا ہوا تھا۔ باپ نے اسے کہا کہ اس نے اپنے بھائی کو حوالات میں بند کروا دیا ہے۔ طاہر نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ یہ ندامت کے آنسو تھے۔ باپ اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو میرے ساتھ، دونوں چلو، باپ نے کہا۔ تھانے چل کر دیکھتے ہیں۔ اس نے بختی سے کہا، خوشبخت بہن، سائرہ گھر میں اکیلی ہے، تم اس کے پاس جاؤ اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ زبیر کو ساتھ لے کر آئیں۔ پہلے میرے گھر چلیں، بختی نے کہا۔ میرے پاس جو کچھ ہے وہ لے جائیں اور تھانے دار کو دے کر میرے بیٹے کو لائیں۔ تم کیوں دو گی؟ باپ نے کہا۔ جو دینا دلانا ہو وہ میں دوں گا۔ تمہارے بیٹے نے تو مجھ پر احسان کیا ہے، اور اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اچھا کیا ہے، اور میرے خاندان اور کاروبار کا بھلا کیا ہے۔ میں بھی ساتھ چلوں گا، دوست نے کہا۔ میں بھی چلوں گا، طاہر نے کہا۔ میں تھانے دار کو بتاؤں گا کہ اصل واقعہ کیا ہوا تھا۔
وہ سب بڑی تیزی سے تیار ہوئے اور چلے گئے۔ بختی اپنے گھر چلی گئی۔ طاہر اس قدر نادم تھا کہ اس نے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا تہیہ کر لیا تھا، لیکن انہیں پوری طرح اندازہ نہ تھا کہ تھانے میں جا کر رائی کا پہاڑ بھی بن سکتا ہے، اور پہاڑ رائی کے برابر بھی بن جایا کرتا ہے، اور اس کا پورا پورا اختیار تھانے داروں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ وہ جب تھانے پہنچے تو آدھی رات گزر چکی تھی۔ طاہر کے گھر باتیں اتنی لمبی ہو گئی تھیں کہ کسی کو وقت کا احساس ہی نہ ہوا تھا۔ تھانے میں ایک ہیڈ کانسٹیبل کرسی پر بیٹھا اور سر میز پر رکھ کے گہری نیند سو رہا تھا۔ یہ لوگ کمرے میں داخل ہوئے تو وہ بیدار ہو گیا اور بڑی ہی بے نیازی اور بے پرواہی سے پوچھا کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ طاہر کے باپ نے بتایا کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ صبح ملزم کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ وہاں جا کر معلوم کر لینا کیا ہوا تھا اور کیا ہوگا، وکیل کر لینا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے سر پھر میز پر رکھ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کیا انسپکٹر صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ طاہر کے باپ نے پوچھا۔ نہیں بھائی صاحب نہیں، ہیڈ کانسٹیبل نے میز سے سر اٹھائے بغیر اکتائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ وہ گھر چلے گئے ہیں، صبح آ کر ان سے مل لینا۔ صبح تو ہم مل ہی لیں گے، طاہر کے بڑے بھائی نے کہا۔ ہم چاہتے تھے کہ ابھی مل جاتے تو ان کے ساتھ معاملہ طے کر لیا جاتا۔ یہ معاملہ مشکل سے ہی طے ہوگا میاں جی، ہیڈ کانسٹیبل نے سر اٹھا کر کہا۔ آپ کے بندے نے کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں کیا، بڑی سنگین واردات ہے۔ ایک عورت کو جبری اغوا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب تشریف لے جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ پھر ایک مہربانی کریں، طاہر کے باپ نے کہا۔ 2 منٹ کے لیے زبیر سے ملوا دیں۔ یہ تھانہ ہے بھائی صاحب، راجواڑہ نہیں، ہیڈ کانسٹیبل نے بے رخی اور بیگانگی کے لہجے میں کہا۔ آدھی رات کو چلے آئے ہیں اپنے ملزم سے ملنے کے لیے۔ طاہر کے باپ نے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور ہیڈ کانسٹیبل کے آگے رکھ دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے میز سے سر اٹھایا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، نوٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف کر لیا۔ آپ بڑے ہی شریف آدمی معلوم ہوتے ہیں، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی، آپ کو ٹکاسا جواب دینا بھی اچھا نہیں لگتا۔ 100 روپیہ اور دے دیں، اس سنتری کو بھی راضی رکھنا ہوگا جو حوالات کے دروازے پر کھڑا پہرا دے رہا ہے۔ باپ نے 100 روپے کا ایک اور نوٹ نکال کر ہیڈ کانسٹیبل کے آگے رکھ دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل کرسی سے یوں اٹھا جیسے اسے اسپرنگ لگ گئی ہوں۔ آپ شریف لوگ معلوم ہوتے ہیں، ہیڈ کانسٹیبل نے کمرے کے دروازے کی طرف چلتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، چلیں آپ کے بندے سے ملوا دیتا ہوں۔ وہ انہیں حوالات تک لے گیا اور سلاخوں والے دروازے کے سامنے جا کھڑا کیا۔ حوالات میں 4-5 ملزم بند تھے، جن میں زبیر بھی تھا۔ وہ سب فرش پر سوئے ہوئے تھے، لیکن زبیر دیوار کے ساتھ پیٹھ لگائے بیٹھا تھا اور اس نے سر گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل کی آواز پر اس نے سر اٹھایا اور سائرہ کے سسر وغیرہ کو دے کر دروازے تک آ گیا۔ ان کے درمیان مغفل سلاخیں حائل تھیں۔ زبیر کے چہرے پر قہر و غضب کا تاثر بڑا صاف تھا۔ زبیر بھائی، سب سے پہلے طاہر نے سلاخوں سے ہاتھ اندر کر کے زبیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا، مجھے معاف کر دینا، تمہیں اس ذلت میں پہنچانے کا میں مجرم ہوں۔ زبیر بیٹا، طاہر کے باپ نے کہا، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ میں کل کورٹ میں وکیل کو لے کر آؤں گا اور تمہاری ضمانت کرا لیں گے۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، کوئی فکر نہ کرنا۔ میں تو کہتا ہوں کہ تم نے جو کیا ہے اچھا ہی کیا ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر اور صلہ دے گا۔ طاہر اور سائرہ کے سسر کی یہ باتیں سن کر زبیر کے چہرے سے تناؤ کم ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کی ماں اور سائرہ بہت پریشان ہوں گی۔ تم ان کی فکر نہ کرو، طاہر کے باپ نے کہا۔ میں انہیں پوری تسلی دے کر آیا ہوں اور اب جا کر بھی ان کا حوصلہ مضبوط کر دوں گا۔ تم بھی مطمئن رہنا، تمہاری ماں کو تمہارے اس کیس میں پریشان نہیں ہونے دوں گا، یہ سب میری ذمہ داری ہے۔ وہاں سے ہٹے تو ہیڈ کانسٹیبل ان سب کو الگ لے گیا۔ اس نے سنتری کے لیے جو 100 روپیہ لیا تھا وہ بھی اس نے اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ 200 روپیوں میں تو طاہر کے باپ نے جیسے اس ہیڈ کانسٹیبل کو خرید ہی لیا تھا۔ آپ بہت ہی شریف لوگ معلوم ہوتے ہیں، ہیڈ کانسٹیبل نے طاہر کے باپ سے کہا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ چکر کیا چلا ہے۔ آپ کے بیٹے زبیر نے اصل بات بتا دی ہے۔ ہمارے سامنے ایسی کوئی شہادت نہیں آئی کہ آپ کا بیٹا اس عورت کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
عورت کا اپنا بیان بھی مشکوک نظر آتا ہے، لیکن صاحب یہ بڑی ہی کایا اور نوسر باز عورت ہے۔ اس کی اصل طاقت یہ ہے کہ اس کا خاوند گورنمنٹ آفیسر ہے، اور افسر کوئی اتنا بڑا نہیں جتنے اس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ وہ تھانے میں آیا تھا، اور تھانے میں ہی اس نے ہمارے ڈی ایس پی صاحب کو فون کیا، اور پھر 2 اور بڑے افسروں کو فون کیا، اور ان سب کو ایسی سنگین وارداتیں سنائیں جیسے آپ کے بیٹے نے اس عورت کا ریپ کیا ہو۔ پھر ان تینوں افسروں کی باری باری تھانے میں فون آئی، اور ہر ایک نے یہی کہا کہ یہ ملزم جو کوئی بھی ہے اسے چھوڑنا نہیں ہے اور ضمانت بھی نہیں ہونے دینا۔ اب آپ اپنا زور لگا لیں، لیکن میں آپ کو صاف صاف بتا دیتا ہوں کہ یہ کیس آپ کو چکرا دے گا۔ وکیل کوئی بہت ہی قابل اور دھڑنے والا کرنا۔ طاہر کا باپ ایسی ذلت آمیز صورتحال میں کبھی نہیں پڑا تھا۔ اس کے پاس روپیہ پیسہ تھا جس کے زور پر وہ مقدمہ لڑ سکتا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ جس ملک میں عورت چلتی ہے وہاں قانون ذرا لنگڑا ہی چلا کرتا ہے، اور عموماً دور پیچھے رہ جاتا ہے یا راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ کہنے والے ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ قانون اندھے کی لاٹھی ہے، جس کے آگے آنے والا اس لاٹھی سے بچ نہیں سکتا۔ ہمارے ملک میں بھی قانون کے متعلق یہی کہا جاتا ہے، لیکن ہوتا یوں ہے کہ پولیس جس کسی کو بھی پکڑ کر اس اندھے کے آگے کھڑا کر دیتی ہے وہ اس کی لاٹھی کی زد میں آ جاتا ہے۔ طاہر کا باپ اور دوسرے 200 روپے میں زبیر سے 2 منٹ کی ملاقات کر کے اور ہیڈ کانسٹیبل سے صحیح صورتحال معلوم کر کے مایوس و نامراد گھر واپس آ گئے۔ زبیر نے اپنا سکون اور چین، بلکہ اپنا مستقبل بھی اور اپنی ماں کا سکھ چین بھی اپنی بہن پر قربان کر دیا۔ اللہ نے یہ قربانی اس طرح قبول کی کہ طاہر تھانے سے واپس جاتے ہوئے اپنے گھر نہ گیا، زبیر کے گھر چلا گیا، اور اس نے بختی سے معافی مانگی اور سائرہ کو اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ گھر لے جا کر اس نے سائرہ سے وعدہ کیا کہ اس نے سائرہ کو جو ذہنی اور روحانی اذیت دی ہے اس کا وہ ازالہ کرے گا، اور آئندہ اسے کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ بختی ہمیں بہت برس پہلے کی یہ بپتا سنا رہی تھی، اور اس کے آنسو بہے جا رہے تھے۔ میں اور میری دوست پورے انہماک سے اس کی یہ داستان سن رہی تھی۔ وہ تو اس داستان کے لمحے لمحے کی بات سنا رہی تھی، اور سنانے کا انداز ایسا تھا جیسے اسی دور میں واپس چلی گئی ہوں اور اثر نو وہی زندگی گزار رہی ہو۔ میں تو رات بستر میں اٹھ کھڑی ہوتی اور فرش پر لیٹ جاتی تھی۔ بختی نے کہا، یہ اس وقت ہوتا تھا جب خیال آ جاتا کہ میرا بیٹا حوالات کے فرش پر پڑا ہے، میں اذیت میں مبتلا، سائرہ کے سسرال کا ہر فرد زبیر کے لیے پریشان، لیکن ہمارے خاندان میں صرف ایک روح تھی جو ہماری اس مصیبت سے لا تعلق نظر آتی تھی۔ یہ تھی زبیر کی بیوی۔ زبیر نے اسے دل سے قبول نہیں کیا تھا، اور میری بہو نے بھی کوشش نہیں کی تھی کہ زبیر کے لیے اپنے آپ کو قابل قبول بنائے، اور اس طرح ان دونوں کی بن ہی نہ سکی۔ اس رات جس رات زبیر گرفتار ہوا، میری بہو اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ اگلے روز آئی تو اس نے بڑے سرد سے لہجے میں رسمی سی ہمدردی کا اظہار کیا، پھر وہ الگ ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، بیٹی زبیر کے لیے دعا کرو۔ بیٹی زبیر کے لیے دعا کرو۔ اس نے کہا، میں بددعا بھی تو نہیں دے رہی، اس سے اندازہ کرو کہ یہ کس ذہنیت کی لڑکی تھی۔ اگلے روز طاہر کا باپ طاہر کا بڑا بھائی مجسٹریٹ کی عدالت میں گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک بڑے اچھے اور تجربے کار وکیل کی خدمات حاصل کر لی تھیں اور اسے منہ مانگی فیس ادا کر دی۔ عدالت میں ابھی اس کیس کا کوئی اشارہ بھی نہیں آیا تھا۔ 2-2.5 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد انہوں نے زبیر کو ہتکڑی میں بندھا دیکھا۔ پولیس اسے عدالت میں لا رہی تھی۔ طاہر کا بڑا بھائی دوڑا گیا اور وکیل کو ڈھونڈ کر لے آیا، لیکن جتنی دیر میں وہ پہنچا تھا مجسٹریٹ زبیر کا 7 دنوں کا ریمانڈ دے چکا تھا اور زبیر کو باہر لے آئی تھی۔ وکیل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوا اور ضمانت کی درخواست دی۔ مجسٹریٹ نے یہ درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ابھی چالان ہی نہیں آیا اور کیس کی نوعیت ریمانڈ کی درخواست سے سنگین معلوم ہوتی ہے۔ پولیس نے اسے جبری اغوا اور متعلقہ عورت کو زد و کوب کرنے کا کیس بنایا تھا۔ طاہر کا باپ زبیر سے 2-4 باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جو ASI زبیر کو عدالت میں لایا تھا وہ کچھ ناز نخرے دکھانے لگا۔ شاید رات والے ہیڈ کانسٹیبل نے اسے بتا دیا ہوگا کہ ملزم کے وارث شریف لوگ ہیں۔ اس شریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نذرانہ دینے والی پارٹی ہے۔ وکیل جا چکا تھا۔ طاہر کے باپ نے 100 کے 2 نوٹ تعویذ کی طرح تہہ کیے اور اپنی مٹھی میں بند رکھ لیے۔
اے ایس آئی کے ساتھ چلتے چلتے اس نے اے ایس آئی کے ہاتھ میں اپنی مٹھی دے کر مٹھی کھول دی۔ اب اے ایس آئی کی مٹھی بند ہو گئی اور یہ مٹھی اس کی جیب میں چلی گئی۔ اے ایس آئی نے باپ کو اشارہ کیا کہ کینٹین کی طرف لے چلے۔ اس طرح وہ سب کچہری کی کینٹین کے ایک کونے میں جا بیٹھے۔ طاہر کے باپ نے پرتکلف چائے کا آرڈر دیا، جس کے اثر سے اے ایس آئی نے کانسٹیبل سے کہا وہ زبیر کے دونوں ہاتھوں سے ہتھ کڑی کھول کر صرف ایک ہاتھ کو لگا دے۔ یہ بہت بڑی رعایت تھی جو اے ایس آئی نے ان لوگوں کو دی۔ چائے آئی، اے ایس آئی اور ہتھ کڑی پکڑے ہوئے کانسٹیبل چائے پر ٹوٹ پڑے اور طاہر کا باپ اور بھائی زبیر کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے زبیر کو بتایا کہ طاہر نے اس کی ماں سے اور سائرہ سے بھی معافی مانگ لی ہے اور طاہر سائرہ کو اپنے گھر لے گیا ہے اور اب سائرہ خوش اور مطمئن ہے۔ اللہ کرے طاہر اور سائرہ اسی طرح خوش اور مطمئن رہیں۔ زبیر نے مسکراتے ہوئے شگفتہ سے لہجے میں کہا، اب تو میں ہنسی خوشی پھانسی کے تختے پر بھی جا کھڑا ہوں گا۔ 2-3 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اے ایس آئی اور کانسٹیبل نے کھانے کی ان تمام چیزوں کا صفایا کر دیا جو چائے کے ساتھ آئی تھیں۔ پھر طاہر کے باپ نے کچھ اور چیزیں منگوائیں اور زبیر کو کھلائیں۔ اے ایس آئی کی جیب میں 200 روپیے اور پیٹ میں سموسے، شامی کباب، پیسٹریاں اور فروٹ کیک گیا تو اس کا ایمان تازہ ہو گیا۔ اس کی تمام ہمدردیوں کا رخ طاہر کے باپ اور زبیر کی طرف ہو گیا۔ بزرگوں، اے ایس آئی نے طاہر کے باپ سے کہا، ہم اندر کی بات ملزموں کے وارثوں کو نہیں بتایا کرتے، لیکن آپ شریف لوگ ہیں، اس لیے میں آپ کو 1-2 باتیں بتا دیتا ہوں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں آپ کس کے ساتھ ٹکر لے بیٹھے ہیں۔ اس عورت کی اصلیت کو ہم جانتے ہیں اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس کا خاوند کیا چیز ہے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے ڈی ایس پی صاحب اس عورت کی مٹھی میں بند ہیں اور ڈپٹی کمشنر بھی اس عورت کے زیر اثر ہے اور اس کے اثرات اور اوپر تک گئے ہوئے ہیں۔ مجسٹریٹ ضمانت نہیں لے گا۔ جب چالان پیش ہوگا تو آپ سیشن کورٹ میں ضمانت کی درخواست دے دیں۔ ضمانت شاید وہاں سے بھی منظور نہ ہو۔ اس صورت میں ہائی کورٹ میں چلے جانا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں جس کے ہاتھ میں اوپر سے دباؤ ڈلوانے کی طاقت ہے اور پھر جس کے ہاتھ میں اتنی خوبصورت اور جوان عورت ہے اور جس میں عزت اور غیرت کا نام و نشان ہی نہیں، قانون اس کے ہاتھ میں ہے اور انصاف بھی اسی کا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا بندہ آخر میں بری ہی ہو جائے، لیکن 1.5-2 سال اور شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ آپ کو کچہریوں کے چکر لگانے پڑیں گے۔ ان لوگوں کی ذلت و خواری تو گزشتہ رات سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ 400 روپیہ پولیس کھا گئی، 100 کے قریب چائے کا بل بنا اور 10,000 روپیہ وکیل نے اپنی فیس پیشگی وصول کر لی تھی۔ یہ صرف ابتدا تھی، اگلی پیشی کی تاریخ 15 دنوں کے بعد تھی۔ اگلی پیشی پر بھی یہی کچھ ہوا۔ تبدیلی صرف یہ آئی کہ زبیر کا ریمانڈ ختم ہو گیا اور اسے جیل کے حوالات میں بھیج دیا گیا۔ وکیل نے ضمانت کی درخواست دی جو مجسٹریٹ نے مسترد کر دی۔ مجسٹریٹ کے رویے سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ ضمانت پر رہا کرنے سے ڈر رہا ہے۔ وکیل نے سیشن کورٹ میں ضمانت کی درخواست کی اور وہاں سے بھی درخواست نامنظور ہو گئی۔ ہائی کورٹ میں گئے تو سرکاری اٹارنی نے اس قدر مخالفت کی اور ایسے دلائل پیش کیے کہ جس کی بنیاد بہت ہی کمزور تھی، لیکن اس کی یہ دلیل بڑی وزنی تھی کہ ملزم بہت برے چلن کا آدمی ہے اور پولیس ابھی تک تفتیش کر رہی ہے۔ خطرہ ہے کہ ملزم گواہوں کو ہراساں کرے گا اور تفتیش مشکل ہو جائے گی۔ جج کو تو ایسے ہی دلائل سن کر فیصلہ دینا تھا۔ ججوں کو کیا معلوم کہ پس پردہ پولیس اور سرکاری وکیل کیسے لالچ اور کیسے دباؤ کے نیچے آئے ہوئے ہیں۔ جج نے ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ یہ قانون کچہریوں اور کرپشن کی چکی تھی جو چل پڑی تھی اور 2 معزز خاندان اس چکی کے 2 پارٹوں میں پسنا شروع ہو گئے تھے۔ دن ہفتوں مہینوں کی صورت اختیار کرتے گزرتے جا رہے تھے۔ زبیر کی ضمانت نہیں ہو رہی تھی اور وہ جیل کے حوالات میں جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ شب و روز گزار رہا تھا۔ مہینے میں ایک بار اس کے عزیز رشتہ دار اس سے چند منٹوں کی ملاقات کر سکتے تھے، اور وہ بھی اس طرح کہ درمیان میں سلاخیں اور ایک باریک جالی حائل ہوتی تھی۔ اس انتہائی روح کش اور تکلیف دہ صورتحال میں 2 افراد تھے جو دوسروں سے زیادہ اذیت برداشت کر رہے تھے۔ ایک تھی زبیر کی ماں جو بیٹے کو سلاخوں اور جالی کے پیچھے دیکھ کر تڑپ جاتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ وہ تو یوں قہر اور غضب میں آ جاتی تھی جیسے ان سلاخوں کو اور اس آہنی جالی کو ناخنوں سے ادھیڑ کر الگ کر دی
اور اپنی اکلوتے بیٹے کو نکال لائی۔ پھر جس کے حصے میں زیادہ اذیت آئی تھی وہ طاہر تھا۔ یہ سارا کیا دھرا اسی کا تھا۔ وہ پچھتاوے میں جل بھن رہا تھا۔ ان لمحوں کو یاد کر کے پچھتاتا رہا تھا جب اس کا پہلا تعارف اس فاحشہ عورت کے ساتھ ہوا تھا۔ کبھی اس عورت کی اور کبھی اپنی جان لینے کی سوچوں تک پہنچ جاتا۔ سائرہ اس کی یہ جذباتی کیفیت سمجھ گئی اور اس نے طاہر کو جذباتی سہارا دینا شروع کر دیا تھا۔ طاہر اپنی اس گناہ کا کفارہ اس طرح ادا کرنے لگا تھا کہ اس نے سائرہ کو ہی اپنے پیار و محبت کا مرکز بنا لیا اور گھر میں اسے اونچا مقام دے دیا۔ اس نے اپنی روحانی تسکین کا ایک ذریعہ یہ بھی اختیار کر لیا کہ سائرہ کے ہاتھ وقتاً فوقتاً کچھ پیسے اس کی ماں کو بھیجنے لگا۔ بختی کے گھر کا گزارا زبیر کی تنخواہ پر چلتا تھا اور باعزت طریقے سے چل رہا تھا۔ اب تو گھر میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں آتی تھی۔ طاہر نے بختی کے گھر کے اخراجات اپنے ذمے لے لیے تھے۔ زبیر کا ایک بہنوی اور بھی تھا۔ وہ زبیر کی بہن اور بچوں کے ساتھ شہر سے دور ایک اور شہر میں رہتا تھا۔ کبھی کبھار آتا تو وہ بھی کچھ مالی امداد دے جاتا تھا، لیکن بختی کے لیے یہ صورتحال کوئی اچھی نہیں تھی۔ کبھی وہ یوں محسوس کرتی جیسے وہ ان لوگوں کی خیرات پر زندگی بسر کر رہی ہو، لیکن پیٹ کا تنور جلائے رکھنے کا اور کوئی ذریعہ بھی نہ تھا۔ وہ تو ایسی زندگی سے بیزار ہو کر موت کی آغوش میں چلی جانا چاہتی تھی، لیکن ایک بار اپنے بیٹے کو جیل سے باہر دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو زندہ رکھے ہوئے تھی۔ ایک بات تھی جو ذہن میں آتی تو روح بھی کھل اٹھتی تھی۔ بختی نے ہمیں اپنی اس مصیبت کی داستان سناتے ہوئے کہا، میں جب یہ سوچتی تھی کہ میرے بیٹے نے چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا اور کسی سے فریب کاری نہیں کی، اور اس نے اپنا اور اپنی ماں کا مستقبل اپنی بہن کا گھر بسانے پر قربان کر دیا ہے، تو میرے سارے دکھ اور رنج مٹ جاتے تھے۔ صرف یہ بات مجھے شرمسار کرتی تھی کہ میں اپنی بیٹیوں کے سسرال کی محتاج ہو گئی تھی۔ میں نے ضد کی تھی کہ اپنے طور پر محنت مزدوری کر کے گھر چلا لوں گی، لیکن دونوں بیٹیوں کے سسرال مجھے سختی سے روکتے تھے، اور سائرہ کا سسر اور خصوصاً طاہر تو ایسی باتیں کر جاتے تھے کہ میں چپ بیٹھ جاتی تھی۔ انہوں نے کبھی احسان نہیں جتایا تھا، لیکن میری غیرت مجروح ہوتی جا رہی تھی۔